بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب الفتوحات المکیہ کے باب نمبر 14 میں سے ہے۔ اس باب میں شیخ اکبر نے اسرار انبیاء کی معرفت کے حوالے سے بات کی ہے۔ کچھ لوگ آج کل کے دور میں شیخ اکبر کے حوالے سے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں یا شیخ کی اصطلاحات کو اس طرح سے بیان نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ شیخ کے الفاظ تو لیتے ہیں لیکن ان کو پھر اپنے معنی میں رنگ کر ایک ایسا غلط مطلب نکالتے ہیں جس سے سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے شیخ اکبر کا موقف کیا ہے اور اس کو واضح کر دیں۔ اب یہ سوال اتنا جامع ہے کہ اس کو کسی ایک نشست میں تو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو میرا جواب یہی تھا کہ آپ اس حوالے سے صرف وہ اصطلاحات دیکھیں جو شیخ اکبر نے استعمال کی ہیں۔ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمیں اس موضوع کی بنیادی اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے، جن میں سے ایک نبی، ایک رسول اور ایک ختم کی اصطلاح ہے۔ جب تک آپ شیخ اکبر کے نزدیک ان تین اصطلاحات کو درست نہیں سمجھیں گے آپ کبھی بھی ان کی مراد تک نہیں پہنچ سکتے۔ چونکہ اس باب کی ابتدا ہی انہی تین اصطلاحات سے ہو رہی ہے تو ہم اس باب سے ہی اس پوسٹ کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس پوسٹ میں ہمارا مقصد ان تین اصطلاحات کو واضح اور بیان کرنا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، اللہ تیری تائید کرے، یہ جان کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور اس وحی میں شریعت ہو جس پر وہ نبی کاربند ہوتا ہے۔ اس جگہ شیخ اکبر نے نبی کی اصطلاح کو مکمل بیان کر دیا۔ آپ کے نزدیک نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ کا کوئی فرشتہ وحی لے کر آئے اور اس وحی میں شریعت ہو جس پر وہ نبی خود کاربند ہو۔ پھر اس کے بعد رسول کی اصطلاح ہے۔ رسول کی اصطلاح میں بھی یہی ہے، اللہ کا کوئی فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر آئے جس میں وہ شریعت ہوتی ہے جس پر وہ خود بھی کاربند ہوتا ہے۔ یہاں تک تو نبی اور رسول دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اگر وہ اس شریعت کے ساتھ دوسروں کی جانب بھیجا جائے تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ یہ نبی اور رسول کا فرق ہے۔ سادہ لفظوں میں شیخ اکبر کے نزدیک نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے اور وہ اس شریعت پر خود اپنی ذات کے لیے کاربند ہو، وہ کسی اور کو اس جانب نہ بلائے کیونکہ اسے حکم نہیں، لیکن اگر اسے اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی ہو کہ دوسروں کو بھی اس شریعت کی جانب بلاؤ تو ایسا نبی رسول کہلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، فرشتہ اس کے پاس یہ وحی دو صورتوں میں لاتا ہے، یا تو وہ یہ وحی اس کے قلب پر اتارتا ہے اور اس اتار کے مختلف احوال ہیں، اور دوسری صورت میں وہ فرشتہ خارج میں ایک جسدی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جو وحی وہ لاتا ہے وہ اس کے کان تک پہنچاتا ہے تو یہ اسے سنتا ہے، یا اس کی نظروں کے سامنے کرتا ہے تو یہ اسے دیکھتا ہے، اور دیکھنے سے بھی اسے وہی حاصل ہوتی ہے جو سننے سے ہوئی۔ یہ دونوں ذرائع ایک جیسے ہیں، اسی طرح تمام حسی قوتیں بھی۔ اس مقام پر شیخ اکبر نے وحی کی کیفیت بیان کی ہے کہ وحی کس طرح سے رسول یا نبی کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ ختم نبوت کی طرف آتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، یہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ یہ دروازہ سے مراد یہ ہے، اب ایسی کوئی صورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی جانب کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کو وحی کرے اور اس وحی میں کوئی شریعت ہو، چاہے یہ شریعت اس کی ذات کے لیے ہو یا وہ دوسروں کو بھی اس شریعت کی جانب بلائے۔ یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک ختم نبوت۔ فرماتے ہیں، لہٰذا اب ایسی کوئی صورت نہیں کہ کوئی اللہ کی عبادت کسی ایسی شریعت سے کرے جو اس شریعت محمدی کو منسوخ کر دے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اور آپ خاتم الاولیاء ہیں۔ بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کی ولایت اور مطلق ولایت ایک نبی اور مکرم رسول سے ختم کی کہ آپ سے مقام ولایت سر بمہر ہوا۔ چنانچہ روز قیامت آپ کو دو جگہ اٹھایا جائے گا، ایک رسولوں کی جماعت میں رسول کی حیثیت میں، اور دوسرا ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ولی کی حیثیت میں۔ اس عبارت میں ایک تیسرے شبے کا ازالہ ہے جو شیخ کے مخالفین کی جانب سے بہت اٹھایا جاتا ہے۔ وہ شیخ اکبر کی عبارات کو لیتے ہیں اور ان کے معنی کو اپنے ذہنی اختراع سے ایجاد کر دیتے ہیں۔ شیخ کے اکثر مخالفین کا یہی دعویٰ ہے کہ شیخ اکبر تو خود کو خاتم الاولیاء قرار دیتے ہیں، اپنے اس دعوے میں وہ فصوص کی چند عبارات لاتے ہیں جو بالکل بھی اس کی تائید نہیں کرتی۔ اسی طرح فتوحات مکیہ میں بیان کردہ ایک خواب بیان کرتے ہیں، وہ بھی بالکل اس کی اس طرح سے تائید نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر شیخ اکبر نے کسی کو ختم ولایت قرار دیا بھی ہے تو وہ کوئی عام شخص نہیں ہے،
انہیں کشفی طور پر اور حکم الہی سے جو چیز پتہ چلی انہوں نے اسی طرح سے بیان کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الاولیاء قرار دیا۔ اس مسئلے پر تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے انقاء مغرب فی معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب۔ تو جو لوگ اس مسئلے کے حوالے سے شک کا شکار ہیں انہیں لازمی وہ کتاب دیکھنی چاہیے کہ کس طرح شیخ اکبر نے صریحاً ان کا نام لے کے ان کی صفات سے قرآن میں سے موجود ان کی آیات کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خاتم الاولیاء ہیں۔ آج کی اس پوسٹ کا مقصد ایک شخص کے سوال کا جواب دینا تھا اور چند غلط فہمیوں کا ازالہ تھا، کیونکہ جو لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ شیخ اکبر کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، لیکن اگر وہ شیخ کے کلام کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے اور اللہ انہیں توفیق دیتا تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے کلام کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔